تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عدلی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تو آدمی کے لیے بدلنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، فرشتہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی طاقت ہے، وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتا ہے۔ تو ساری توجہ اسی رب کی طرف موڑنی ہے کہ وہی حقیقی کارساز ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ تو یہ بڑا آفاقی اصول ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام کو نعمتیں دیتا ہے، آزادی کی نعمت دیتا ہے، صحت کی نعمت دیتا ہے، اور دیگر بے شمار نعمتیں، عزت و کرامت کی نعمت دیتا ہے، حکومت کی نعمت دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی، ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو بدل دیتا ہے، یعنی ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کتنی دفعہ مسلمانوں کو دنیا میں حکومتیں ملی ہیں؟ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، لیکن جب وہ لوگ شراب و سرور اور رقص کی محفلوں میں مشغول ہو گئے، دنیا کے عیاشیوں میں مشغول ہو گئے، تو وہ 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی، اور وہاں پر اب نام کو مسلمان رہ گئے۔ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ اپریل فول بھی اسی کے لیے منایا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے حوالے سے یہ مذاق کیا گیا تھا مسلمانوں سے۔ اسی طرح اور دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 600-700 سال حکومت رہی، لیکن بعد میں جب عیاشی میں مسلمان مبتلا ہوئے، اس نعمت کی قدر چھوڑ دی تو اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی، جب تک وہ لوگ شریعت اور اس کے راستے پہ چلتے رہے، اللہ نے ان کے معیار کو بلند رکھا، ان کی عزت کو برقرار رکھا۔ لیکن جب بعد کے حکمرانوں نے دنیا داری میں توجہ کی اور قرآن کے پیغام کو بھول گئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ماڈرنزم کی طرف چلے گئے، عیاشیوں کی طرف چلے گئے، تو پھر اس کا انجام آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے عمل سے پریکٹیکلی ثابت نہ کر دے کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان اس کے بننے کے 24 سال بعد، حالانکہ یہ تقسیم ہو گیا، یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا۔ اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب لوگوں نے اس لا الہ الا اللہ کے نعرے کو چھوڑ دیا اور دنیا داری میں مشغول ہو گئے، تو پھر پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے کٹ گیا، اور اب جو باقی بچا ہے، اب اس کے اندر بھی اگر یہاں پہ لوگ یہ قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے، صلاۃ کی کمیٹیاں نہیں بناتے، نماز کے نظام کو قائم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، کہیں یہ نعمت بھی نہ چھن جائے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے، یعنی اس کو مصیبت میں ڈالنا چاہے، تو وہ پھر نہیں سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی دوسرے قانون کو بیان کر دیا، کسی حقیقت کو بیان کر دیا، یعنی جب انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو پھر خدا کا حکم جاری ہو جاتا ہے، وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، اور جب وہ حکم جاری ہو جائے تو پھر اس کے حکم کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ تو اب دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اسی ذات کی طرف، اسی ذات سے لو لگائے جائے، اسی خدا واحد قہار سے رابطہ کیا جائے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے، تو وہی حمایت کر سکتا ہے، وہی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہوا، ماضی میں ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں نے صحابہ کرام کے زمانے میں آزاد کروایا، اور اس کے بعد جب پھر مسلمان دنیا داری میں مشغول ہوئے اور وہ بیت المقدس ان سے چھن گیا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اس نے اسلامی نظام کو قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کیا، پھر سے مسلمانوں کو اس میں رسائی عطا فرمائی، اور پھر جب واپس مسلمانوں نے اپنی حالت کو بدلا، عیاشیوں میں لگ گئے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں لے کر، چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر وہ کفار کے ایجنٹ بن گئے، تو پھر فلسطین پھر جو ہے وہ بیت المقدس پہ پھر قبضہ ہوا، اب پھر وہ خدا کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔
تو اب بھی اگر خدا کو اپنا کارساز بنائیں اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اس قرآن کے نظام کو نافذ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں، تو پھر واپس حالات بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بھی بتا دیا ہے کہ ان کا کوئی حمایت نہیں اللہ کے سوا۔